بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے، اور آپ لوگ اگر اپنی ای میلز اور جو موبائل نمبر آپ کا رجسٹرڈ ہوا ہے اس کو چیک کریں گے تو آپ کو کچھ میسیجز بھی آئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا میسیجز ہیں اور کیسے آپ نے ان کو چیک کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کی جو ہے وہ ریمیڈی کرنی ہے یا اس کو ریزالو کرنا ہے، یا آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ دیکھیں جی، پہلے تو اس طرح سے اتنا ڈیجیٹل نظام نہیں ہوتا تھا، اب ہر روز آئے دن پہلے سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایف بی آر نے بھی اپنے جو معاملات ہیں ان کو اب کافی حد تک جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے مزید وہ آن لائن۔ تو دیکھیں جی، آپ اپنے اگر ای میل یا جو آپ نے اپنا دیا ہوا ہے نمبر ادھر ان کو ایف بی آر کو، اس کو چیک کریں تو وہاں پر جو ہے آپ کو ایک میسج آیا ہوگا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو ریٹرن ہے اس کو 30 ستمبر تک جمع کرائیں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ 30 ستمبر تک جو ہے وہ ہر سال وہ جمع کرانی ہوتی ہے، جو آپ کی ہوتی ہے جو ریٹرن۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اس سے لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ لیٹ جرمانے کے ساتھ جمع کرا کے آپ فائلر ہو سکتے ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک کیٹیگری بنا دی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو لیٹ فائلر۔ تو اب جو 30 ستمبر کے بعد آئیں گے وہ لیٹ فائلر ہوں گے۔ وہ کس طرح سے لیٹ فائلر ہوں گے یا لیٹ فائلر ہونے کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا وہ جو لیٹ فیس ہے اس کے ساتھ تو کرائیں گے، یعنی ایک تو آپ کو جو وہ پینلٹی ہے وہ پڑے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ فائلر ہوئے تو پھر آپ کو لیٹ فائلر کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، یعنی جو آن ٹائم فائلر ہونے کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ نہیں ملیں گے، اور آپ کو اتنا بھی ٹیکس نہیں پڑے گا جتنا کہ نان فائلر کو پڑتا ہے۔ ان کے درمیان کی کیٹیگری ہے۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایک ٹیکس جو ہے وہ نان فائلر کو 10% ہے اور فائلر کو وہ 5% ہے، تو اب لیٹ فائلر کو وہ 7.5 یا 7% کے قریب لگے گا۔ تو ایک تو یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرا 3-4 اور کام ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی وہ سمز بلاک کر سکتے ہیں، اور ہو رہی ہیں سمز بلاک۔ یہ پچھلے ریٹرن بھی جنہوں نے آن ٹائم نہیں بھجائی تھی ان کی بھی سمز جو ہیں وہ بلاک ہو گئی تھیں، اور پھر ان کو سم کھلانے کے لیے ایک یعنی زیادہ اخراجات جو ہیں وہ کر کے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ تھا ہے کہ جو آپ کا بیرون ملک سفر ہے، یعنی اگر آپ نان فائلر ہیں، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں، یعنی آپ نے اپنی فائل ریٹرن جو ہے وہ نہیں فائل کی ہوئی، تو پھر آپ کو بیرون ملک سفر میں بھی آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور آپ کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ یا اس کے اوپر آپ کو جو بھاری ٹیکسز ہیں وہ ان کو آپ کو وہ جو ہے وہ دینے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ، اور پھر آپ کو نوٹس آئیں گے، میسیجز آئیں، پھر آپ کو نوٹس آئیں گے، اور پھر آپ کو اس کے نوٹس کے بعد آپ کو ہیوی قسم کا آپ کے اوپر جو جرمانہ پینلٹی جو ہے وہ امپوز کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جن سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 30 ستمبر سے پہلے اپنی ریٹرن فائل کرائیں، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ فائلر ہو جائیں، تاکہ سم بلاک ہونا، بیرون ملک سفر سے آپ کو اس میں پریشانی آنا، یا پھر آپ کو
جو ہیوی قسم کے جرمانے ان سے بچنے کے لیے، یا آپ کی پراپرٹی کی خرید و فروخت کا، کوئی کسی گاڑی کی خرید و فروخت کے اوپر بھاری قسم کے ٹیکسز، آپ کی جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی بینک سے پیسے نکلواتے ہوئے ٹرانزیکشنز، وہ جو ہے ان سے آپ بچا جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، بینک کے اوپر پہلے جو ہے وہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ نکالتے تھے اور آپ پر نان فائلر تھے تو کچھ 600 روپیہ آپ کی کٹوتی ہوتی تھی۔ اب اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپنے چینل کے اوپر کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھایا گیا ہے۔ تو آپ ایسی تمام دشواریوں چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ فی الفور فائلر ہوں، اور لیٹ فائلر کیٹیگری سے بھی بچیں اور نان فائلر سے بھی بچیں۔ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں اور فائلر ہو جائیں، اور اپنی ٹیکس ریٹرن پروفیشنل سے کرائیں۔ یہ جو کلرک بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی نے تھوڑا بہت کام سیکھ لیا کمپیوٹر کا، موبائل کا، بغیر وہ کسی یعنی وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہوتے، وہ لائر نہیں ہوتے، اور انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوتا۔ اب دیکھیں نا جی، تمام لائر جو ہیں وہ بھی نہیں پروفیشنل ہو سکتے، وہ بھی جنہوں نے اسپیشل کورس کیا ہوتا ہے اور اسپیشل جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں، FBR کے ساتھ اپنے معاملات ان کے وہ جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کے پاس آپ یہ کرائیں۔ ہماری جو ہمارے ذریعے جو کراتے ہیں، ہمارے جو اس کے اوپر کام کرنے والے لائرز ہیں، ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہیں، وہ اس کے اوپر پروفیشنل ہیں، انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک تو لائر ہیں اور دوسرا FBR کے ٹیکس کے معاملات کے الگ سے انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں۔ تو اپنی جو ریٹرن ہے وہ پروفیشنل سے بجائیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس چینل کے اوپر بھی موجود ہے، میں دوبارہ سے بھی شو کرا دیتا ہوں۔ تو آپ اپنی ٹیکس ریٹرن آن ٹائم بجائیں، 30 ستمبر سے پہلے بجائیں، بالخصوص جو آلریڈی ہمارے تھرو جو ہے وہ فائلر ہیں، ان کی ریٹرن ہمارے تھرو جاتی ہے، ان کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو ایک ریمائنڈر کے طور پر آئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے اسی موضوع کے اوپر، اور میں نے ان کو نوٹسز بھی دیے، ان کو میسیجز بھی کیے ہیں کہ وہ اپنی ریٹرن جو ہے وہ آن ٹائم 30 ستمبر سے پہلے بھجوائیں۔ تو یہ ایک ریمائنڈر ہے ان کے لیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک آگاہی ہے اور ان کے لیے انفارمیشن ہے، اور آپ جلد از جلد اپنی ریٹرن